السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام اور ناظرین حضرات، جیسا کہ ہم نے بقرعید کے سلسلے میں کچھ مسائل اور کچھ قربانی کے فضائل اور قربانی سے متعلق ضروری باتوں کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے جو ہم آج کی اس مجلس میں آپ سے بیان کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان قریب بقرعید یعنی عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اور عید الاضحیٰ یہ ذی الحجہ کے مہینے میں آتی ہے، اور 10 ذی الحجہ کو بقرعید اور عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ اور ذی الحجہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی کے مہینے کا نام ہے۔ اس ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، یعنی 1 تاریخ سے لے کر بقرعید تک جو 10 روز ہیں، ان کی قرآن اور حدیث میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، بڑی فضیلت آئی ہے۔ فضیلت اعمال کے اعتبار سے آئی ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کا محبوب بندہ جو بھی عمل صالحہ کرے گا، اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے گے، اس کے درجات کو بلند فرمائے گے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ اللہ نے قرآن میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور حضرات مفسرین نے ان 10 راتوں سے جو راتیں مراد لی ہیں، جن کو بیان کیا ہے، وہ یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی قسم کھائیں گا وہ چیز معمولی نہیں ہوگی، وہ بڑی بھاری بھرکم، بڑی قیمتی چیز ہوگی اور بڑی فضیلت اور مرتبے والی چیز ہوگی، اسی لیے اللہ تعالی اس کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو یہ عشرہ ذی الحجہ جس کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، اس میں عبادت کرنے کی بڑے فضائل ہیں۔ رات کی قسم اللہ نے کھائی، اور دنوں سے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو شخص ان 10 دنوں میں کوئی بھی اعمال صالحہ کرے گا، اچھا عمل کرے گا، تو وہ اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ عمل جہاد سے بھی بڑھ کر ہے، جہاد سے بھی افضل ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے گا اس کا مرتبہ ہوگا۔ البتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ذریعے سے نکلا لیکن پھر وہ واپس نہیں آیا، یعنی وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، شہید ہو گیا، اس نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، ختم کر دیا، پھر وہ شہید ہوا، اور شہید کا مرتبہ بڑھ کر ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے گا اس کا مرتبہ اور مقام اور فضیلت کے اعتبار سے وہ اعمال بلند ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں، یعنی بقرعید تک 1 تاریخ سے لے کر 9 تک جو حضرات روزے رکھیں گے تو 1 روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی پورے سال کے روزوں کے برابر عطا کرے گا۔ اور کسی نے اگر 1 رات میں نوافل اور تہجد پڑھ لی تو اس 1 رات کی عبادت کا بدلہ اللہ تعالی پورے سال کی عبادت کے برابر دے گا۔ اور بطور خاص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس شخص نے 9 ذی الحجہ یعنی عرفے کا روزہ رکھا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس 1 روزے کی برکت سے روزہ رکھنے والے کے 1 سال کے پہلے گناہ اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ اس قدر فضیلت والے یہ ایام ہیں جو کل سے شروع ہونے جا رہے ہیں، تو جہاں تک کوشش ہو انسان روزے رکھے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔
تکبیر اس میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تحمید کریں یعنی اللہ کی حمد بیان کریں، تسبیح پڑھیں، چونکہ قرآن نے یہ بھی ارشاد فرمایا اذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، کہ ایام معلومات میں اللہ کا خوب ذکر کرو۔ تو حضرات مفسرین نے ایام معلومات سے یہی عشرہ یعنی 10 دن بیان کیے کہ اس میں خوب کثرت سے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو مجھے کرنی ہے وہ یہ کہ جو حضرات جن پر قربانی واجب ہے، جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ذی الحجہ کے چاند دکھنے کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے جسم کے نہ تو کوئی بال کاٹے اور نہ ناخن وغیرہ تراشے۔ تو لہذا جو حضرات قربانی کرنے والے ہیں، قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، آج 29 ذی قعدہ ہے، امکان ہے کہ چاند نظر آ جائے تو پہلے ہی اپنے جسم کی صاف صفائی کر لیں، ضروری بال کاٹ لیں، ناخن تراش لیں، تاکہ پھر قربانی تک وہ اپنے بال اور ناخنوں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ قربانی کرنے کے بعد پھر ان کو کاٹیں اگر ضرورت ہو۔ تو یہ سنت ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔